السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مفتی کفیل صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ حضرت صاحب تھوڑا فیضیاب فرما دیں 5-10 منٹ۔ جی جی بتائیں۔ بھائی یہ فساد چل رہا ہے، تھوڑا آپ کا پیغام پہنچا دیں۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بڑے اختلافات ہو رہے ہیں کہ یہ کیا اعلان اب کیا کیجیے گا، اختلافات ہو رہے ہیں تو اس میں علماء کرام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور تمام اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ بے شک یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، بے شک بے شک۔ اور دیکھیے ایسا ہے، آپسی اختلافات تو ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو وہ مٹتے بھی تو ہیں۔ مٹنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ ہوئی حضرت، صلح حدیبیہ ہوئی۔ ہاں صلح ہمارے حدیبیہ اسلاف، ہاں ہمارے اسلاف کا یہ شیوا رہا، اگرچہ انہوں نے آپس میں اختلافات کیے بے شک، مگر جو ہے تو ملے بھی آپس میں، جیسے عبد المقتدر صاحب علیہ رحمۃ جو جمعے کی اذان کے اختلاف اوپر۔ کیا، ہاں جو اختلاف ہوا، ہاں بالکل ہوا۔ حضور جب ان کا وصال ہوا تو حضور اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا، مگر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس وقت میں جو ہے بیمار زیادہ تھے، جی جی، طبیعت زیادہ ناساز تھی، تو حضور حجت الاسلام کو بھیجا، وہاں پر بدائیں گے۔ جبکہ اختلاف تھا، مقدمہ چل رہا تھا۔ ہاں بے شک، ہاں اذان ثانی پر مقدمہ کر دیا تھا انگریزوں چل رہا تھا، ہاں تو یہ بزرگوں کے اختلافات کیوں نہیں رہے، اخلاقی تو نہیں رہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ اعلیٰ نے خط لکھا تھا علامہ عبدالغفار رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی یہ ہمارا اذان کا مسئلہ ہے، آپ اندر دے رہا ہو، ہم باہر دلاتے ہیں، یہ اختلاف مانے فروعی اختلاف ہے، لیکن دعا سلام بند نہیں ہو، دعا سلام جاری رکھیں، آپ اندر دے رہا اندر دیں، ہم باہر دلا رہے ہیں بس۔ لیکن انہوں نے اس کو نزاعی مسئلہ بنا دیا آج کے مولوی۔ اب یہ تو اب ایسا ہو گیا نا جی، حضوری زیادہ ہو گیا۔ ہمیں تو بات وہی سمجھ میں آتی ہے جی کہ حضرت سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا جی جی، کہ حضور آپ کے دور میں بڑے اختلافات ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنے اختلافات نہیں تھے، فاروق اعظم کے دور خلافت میں اتنے اختلافات نہیں تھے، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں تو سرکار بہت جامع بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وقت میں مشیر ہمارے وقت میں مشیر تم ہو، ہاں ہے نہیں؟ ہاں فیصلہ کرنے والے ہم تھے، اب تم ہو، تم ہو، بے شک بے شک۔ تو یہی سب معاملات ہیں، کیا کہیے، کہا جائے بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ لوگ دونوں اصلی میں کچھ، میں حضرت یہ بتاؤں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تقریری پروگرام بک ہو جائیں، ہم ان کی تعریف کر دیں، ان کی برائی کر دیں تو بس 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 بس۔ ارے صاحب تم اپنا دھندا کرو، حلال روزی کماؤ، کچھ نہ کچھ کرو وہاں سے۔ بالکل، کوئی ہوٹل لگاؤ، پہلے بھی ہوٹل لگائی تھی تم ان کے باپ نے، مگر ہوٹل بند ہو گئی، چلی نہیں، تو اب یہ دھندا کرنے لگے، یہ فساد پھیلانے کا۔ ہاں اختلاف کی بات ہے۔ وہی تیتر بٹے جو اڑاتے تھے والد، وہی اڑاؤ، تم تیتر بٹے اڑا کے پیسہ کما لو جائز طریقے سے۔ جی جی، یہ کیا ہے کہ یہاں کے تیتر بٹے اڑا رہا ہوں جامعہ الرضا میں آ کے کہ منمانی کی نہیں مانیں گے، منمانی ہو، ارے وہ خاندان اعلیٰ حضرت کے ہیں اور ان کے نام سے میں بتاؤں، ان کے جو میں نے اشعار سنے ہیں غیاث میاں کے، وہ اس کے نہیں ہے حضرت، وہ کسی نے قادر الکلام شاعر نے لکھ کے دیے ہیں اس کو، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ میں آ گئی، قابلیت اس کے اندر ہے نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یار اس نے جو کہا ہے، خیر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ کسی دوسرے شاعر کا ہے، پڑھ انہوں نے دیا ہے۔ اچھا اچھا، مجھے آئیڈیا یہ ہوا ہے کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ درس نظامی جب حضرت مکمل نہیں کرے گا تو کہاں سے صلاحیت پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر کوئی بھی ہو، کتنی بڑی خانقاہ کا ہو، اسے اپنی خانقاہ کا وزن سمجھنا چاہیے کہ ہم کس خانقاہ کے ہیں، تو ہماری کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ پبلک کے اندر انتشار پیدا ہو۔ نہیں بالکل، بڑوں کی بات بھی بڑی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے حضرت علی کے بارے میں ابھی بتایا نا، اب وہ باب العلم ہے تو کتنی بہترین بات فرمائی کہ ہم ان کے فیصلے کرتے رہے، اب ہمارے فیصلے تم ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کوئی بڑی خانقاہ کا آیا ہے تو اگر حضرت عبد المنان صاحب بہترین آدمی ہیں، چلو خیر انہوں نے بلایا سب، اب انہوں نے بھی یہ سمجھ لو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بلایا، جی جی، کلیجے پہ، انہیں سب معلوم ہے، انہیں بھی سب باتیں معلوم ہے کیا کیا ہاشم میاں صاحب بولے، اور ہاشم میاں صاحب بھی اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کے وہاں آ رہے تھے، ایک پتھر رکھ کے آ رہا تھا اور ایک پتھر رکھ کے بلا رہا ہے۔ بھائی ان کے خاندان کو بھی تو نہیں چھوڑا ہے نا ان لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے۔ ہاں بات تو دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے تو پڑھا نا، میں تو خود کتاب لے کے گیا ہوں حضرت عرس اعلیٰ سے، 14ویں صدی کا فراٹ کچھوچا کا اور گمشدہ کی تلاش،
اس میں کیا نہیں بخش ان کو تھوڑی، ان کے دادا پردادا خاندان کے بزرگوں کو بھی کہا وہ گوالا دودھ لینے آتا تھا، دودھ لینے جاتا یہ وہاں چلے جاتے تھے. ہمیں تو ان کی ایک بات اچھی لگی تھی. ہاں جب وہ بریلی شریف آئے تھے جی تو سبحانی میاں کے پاس میں موجود تھا. اچھا اچھا اچھا. سبحانی میاں کے پاس انہوں نے کہا سادہ کاغذ لائیے. اچھا اچھا اچھا. تو ہم سے بولے وہ سادہ کاغذ دے دیجیے. میں نے دے دیا جی. انہوں نے دستخط کر دیا. آج بھی ہوگا سبحانی میاں کے پاس رکھا ہوا. اچھا ہاشمی میاں صاحب نے اور فرمایا کہ میری طرف سے آپ جو بھی چاہیں، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، آپ میری طرف سے جو بھی چاہیں آپ لکھ کر کے شائع کر دیجیے. اچھا اتنا تک کہہ دیا. اور کتنا اب اس سے کتنا بڑا کام ہو رہا تھا سنیت کا. ہاں یعنی یہ آپ نے بہت بڑی بات بتائی، مجھے آج ہی معلوم ہوئی ہے بات. اتنا موجود تھا نا. اب بتائیے اب اس میں تو کوئی چیز باقی نہیں رہی نا. ہاں تو یہ تھا کہ یہ تھا دل کی صفائی. ارے حضرت ہمارا دل صاف ہے، ہم صاف دل سے حاضر ہوئے ہیں بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، خانواد اعلی حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کچھ کان کے پکے ہوتے ہیں، کچھ کان کے کچے ہوتے ہیں. کچھ تو فتنہ ہی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ فتنہ کچھ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں. اب دیکھیے فتنہ صغیر ہو یا کبیر ہو، فتنہ تو فتنہ ہی. وہ فتنہ صغیر سے کبیر ہو جاتا ہے. ارے میں نے حضرت پڑھا نوشیروان عادل بادشاہ کا واقعہ کہ اس نے کہا نمک لے آؤ، تو نمک کے پیسے دے دیے کہ پیسے لے جاؤ. کہا کہ حضرت اتنی سی چیز تو ہم فری میں مانگ کے لائیں گے نمک. کہا کہ نہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فتنے تھے پہلے چھوٹے ہی تھے، اس لیے نمک پیسے میں لے کے آؤ. دیکھیے میں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بار بار حاضر رہا. جی مجلسوں میں حاضر رہا. جی 2-3 ہم نے سفر بھی کیے. ہاں سمجھے. مگر کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ توہین آمیز ہو یا ضلالت والے ہوں کبھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. ہاں وہ بعد میں کر دیے تھے تھوڑا، پھر جب یہ حالات ہوئے نا اس طرح کے. ہاشمیہ صاحب بولے تھے مفتی اعظم ان کے بارے میں تھوڑا خلاف بول دیے تھے. وہ دیکھو غصے میں وہ بولے، غصے میں یہ لوگ بول دیے، تو وہ تو دونوں کے برابر ہو گیا معاملہ. بات ہے وہ جواب دے دیا انہوں نے، ختم ہوئی بات. نہیں حضرت میاں صاحب کے اندر وسعت تھی قلب میں، لیکن یہ بیچ والے ہیں نا ان کو الگ کرنا چاہتے تھے. ہاں بلکہ مفتی مطیع الرحمان نے ہی تو الگ کروایا ہے حضرت میاں کو. اور بعد میں مطیع الرحمان خود ان کا وہ ہو گیا، یعنی ایک طرح سے جس مطیع الرحمان نے ٹی وی کو شیطان قرار دیا تھا، بعد میں اسی کو اس نے جائز کر دیا کہ مستعفی نے کیوں ٹی وی دیکھنا. یعنی مطیع الرحمان نے ٹی وی کے خلاف کتاب لکھی تھی نا. جی معلوم. قول فیصل. ہاں قول فیصل ان کے استاد نے لکھی تھی. کون سا ٹی وی وہ کیا ہے خواجہ مظفر صاحب نے ٹی وی کی تحقیق. اور انہوں نے قول فیصل. بعد میں کیا ہوا کہ پھر ٹی وی کو انہوں نے بھی جائز قرار دے دیا مفتی مطیع الرحمان صاحب. حضرت مجھے تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کو محدث کبیر کافر کہیں گے اس کو مفتی مطیع الرحمان مسلمان قرار دیں گے، اور جس کو مفتی مطیع الرحمان کافر کہیں گے اس کو محدث کبیر کافر قرار دیں گے. ہاں بالکل میمنہ میسرہ والا معاملہ ہے. میمنہ میسرہ ہو رہا ہے کہ وہ محدث کبیر نے مفتی غلام محمد کو کافر قرار دے دیا، اور نفی ملت اڑیسہ کو مفتی مطیع الرحمان جا کے مسلمان قرار دے دیا. اور جب ان کے شاگرد مفتی نظام الدین صاحب نے مسلمان قرار دے دیا عبید اللہ خان اعظمی کو. تو حضرت یہ تو وہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ایک استاد کافر قرار دے رہا ہے تو شاگرد مسلمان قرار دے رہا ہے. نہیں اس طرح کی باتیں اب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بہت اختلافات ہو رہے ہیں اب، سارے اختلافات نہیں حضرت کچھ تو اختلافات کر کے کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جائے کہ ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے علماء مشائخ کو ملائے، سب کو ایک جگہ کرے تاکہ جیسی سجی ہوئی انجمن ہماری پہلے. میرے خیال سے حضرت اب وہ لوگ گزر گئے. ایک تو یہ بارے راہ میں وہ تھے جو وہ کر سکتے تھے، حسن العلماء حضرت سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب. جی ان میں صلاحیت تھی، ان کی لوگ بات ہی مانتے تھے. دونوں طبقے یعنی کچھوچا والے بھی بریلی والے بھی، وہ ان میں تھا. مگر ان کے بعد تو اب شاید کوئی اس درجے کا بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو پیدا کرے گا. لیکن حضرت یہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں تو پھر آگے چل کے بہت بگاڑ ہوگا. گجراتی لوگ بھڑک گئے، گجرات کے لوگ بھڑک گئے نا. گجرات کے لوگ بہت مانتے ہیں ان کو، ہاشمی صاحب مدینہ صاحب کو. جی اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی، انہوں نے جلسہ کرا دیا، پوسٹر چھپا دیا کہ آئندہ سال اور اس میں کوئی نہیں جائے بریلی،
کہ وہاں سے سیدوں کی توہین ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو، کیا ہے بغدادی ہو یا اجمیری ہو، جب تک وہ مسلمان نہیں ہے مسلک حالات کو نہ مانے گا۔ یہ تو اس کی بات خود ہی چل رہی ہے یہاں۔ اچھا، اس طرح کی تقریر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت یہ کون سی بات ہوئی کہ مسلک حالات کو نہ مانے؟ جب بدائی والے نہیں مانتے، جامعہ در مصر والے نہیں مانتے، تو جامعہ در مصر میں تو ان کے وہ پڑھ کے آئے ہیں، جو ان کے استاد ہیں ان کے لڑکے پڑھ کے آئے جامعہ در مصر میں۔ کبھی پوچھا انہوں نے اپنے لڑکے سے تو نے کس کے پیچھے نماز پڑھی جامعہ در مصر میں؟ آج تک پوچھا ہی نہیں، نہ پوچھا نہ بتایا، نہ تقریر میں کہلوایا کہ ہمارے لڑکے نے جامعہ در مصر میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور نہیں پڑھی تو 3 سال جمعہ چھوڑا، اس کا کیا انجام ہوگا پھر؟ جو ان کے لڑکے پڑھ کے آنے جامعہ در مصر میں گھوسی والوں کے۔ اور وہ تو یہ ہے کہ مجبوری شرح میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ہندوستان میں بحر العلوم موجود ہے، نہر العلوم ہے، جبل العلوم ہے، محدث کبیر ہے، تو اب کیوں جا رہا ہوں جامعہ در مصر پڑھنے؟ کون سا علم پڑھنے جا رہا ہوں وہاں پر جب یہیں پر رہیں گے سب عالم؟ حضرت یہ بھی تو بات آئی نا، جب یہاں بحر العلوم تم نے بنا رکھے، نہر العلوم، جبل العلوم، محدث کبیر اور شمس الفقہ بنا دیا اس کو۔ شمس الفقہ کہاں سے ہوئی ہے وہ؟ یہی تو بات ہے، وہی تو پوچھ رہے ہیں لوگ اس سے۔ فقی تو ہے نہیں، شمس الفقہ ہوتا ایسی باتیں کرتا کہ کیا ہے ہاشمی ہو مدنی ہو، یہ شمس الفقہ، شمس الخبثہ ہے، شمس الفقہ کہاں سے ہو جائے گا وہ؟ ایسے شمس الفقہ ہوتے ہیں فقی۔ کس شہر میں رہتے ہیں آپ؟ اگر ہم سروان ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں، یہ اندور سے ہمارے 300 بینا جنکشن سے ہے 60 کلومیٹر دور۔ اچھا بینا جنکشن سے۔ تو حضرت آپ تو وہیں دارالفتہ میں ہے نا، مرکزی دارالفتہ میں؟ جی مندر اسلام والے میں؟ جی ہاں۔ نہیں، ایک بار آپ نے عرش حالت میں تقریر کی تھی، میں نے سنا تھا، شاید تقریر کی تھی آپ نے، آج سے 10-12 سال پہلے، یہ دھیان نہیں آ رہا کافی ٹائم۔ جی تو ماشاءاللہ آپ کا تو ماشاءاللہ علم بہت وسیع ہے اور بہت وسیع نظر ہیں آپ، اور آپ کی فکر اچھی ہے کہ یہ جو لوگ روٹیاں سینک رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام کی، یہ سینکنا بند کر دیں۔ حضرت ان کی رشتہ داریاں دیوبند والوں میں ہے صاحب، جو یہ اعلان کرتے ہیں نا اتنے کٹر، مجھے معلوم ہے۔ ارے مجھے معلوم ہے، کالپی والوں کی بہن مجھے بتایا کہ وہاں پر ہے گی اٹاوا میں دیوبند والے کے گھر میں ہے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن یہ یہاں کے اعلان کرتے ہیں، اور جھانسی میں جو ہے کہ ایک بار جلسہ کرایا تھا ادریمیہ صاحب کے نام کا، اعلان کر دیا آئیں گے، بہت بڑا چندہ اکٹھا انہوں نے کروا لیا۔ وہاں سے میں جاتا رہتا ہوں جھانسی کے صاحب، یہاں سے گھی گیا، گوشت گیا، کالپی گیا، نہ ادری میں آئے نہ کچھ ہوا، اور انتظام سب کر دیے لوگوں نے، ادری میں آئے بھی نہیں جھانسی میں۔ یعنی حضرت یہ دلالیاں کرتے تھے، بس دلالیاں کرنا، ادری میاں کے نام کی کھانا یا اعلیٰ حضرت کے نام کی کھانا۔ جی۔ اب وہاں پر اعلان کیا حضرت، جھانسی میں جاتا رہتا ہوں، میں تراویح پڑھا، میں نے ان کو بلایا بھی ہے، شار بخاری کو۔ شار بخاری حضرت مولانا مفتی محمد عاقل صاحب جو ہیں پرنسپل، اور وہ تاج المدبرین ہیں، بہت وسیع نظر ہیں حضرت مفتی عاقل صاحب۔ تو میں نے ان کو بلایا تھا جھانسی میں، تو وہ وہاں پر آئے تھے حضرت۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ کالپی والے اعلان کر گئے تھے کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے وہ میرے سلام کا جواب نہ دے۔ ارے یہ کون سا فارمولہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے وہ سلام کا جواب نہ دے؟ اب یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے سلام کا جواب نہ دے؟ تو پھر تو ان کے خاندان والے بھی نہیں مانتے بہت سے، حضرت مولانا عبدالسبحان رضا صاحب، حضرت مولانا توقیر رضا صاحب، حضرت مولانا ان کے آپس میں وہ ہے، یہ ایسے اعلان کرتا ہے۔ خاندان میں اختلافات تو رہتے ہیں مگر اس طرح کی باتیں نہیں، لیکن حضرت یہ اعلان کرنا کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے وہ میرے سلام کا جواب نہ دے۔ اب دیکھیے ایسا ہے جس کے پاس جیسا علم ہوا وہ ویسی باتیں کرے۔ حضرت میں تو کہتا ہوں سید جو ہوتا ہے وسیع الظرف ہوتا ہے اور عمیق القلب ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سید کے خمیر میں لالچ نہیں ہوگا۔ جی ہاں۔ آج تو لالچی بنے بیٹھے ہیں کہ 40 ہزار کی تقریر کر رہا ہے، کوئی 50 ہزار کی، کوئی مالیگاؤں کا موٹا پیٹ کر کے سید بتا رہا کہ آجاؤ وہاں فلانی جگہ درگاہ پہ جاؤ، میں سید ہونا ثابت کروں گا۔ ارے جو سید ہے اسے سید ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرا لے گا۔ سید کو میں تو کہہ رہا ہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گمنام بھی بیٹھ جائے گا تو اللہ اس کی عزت کروائے گا۔ مہاراجہ شریف والے کب کہتے ہیں حضرت کہ ہم سید ہیں، بلگرام والے، مہاراجہ والے ہیں؟ جی۔ اب حضرت کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے کسی طرح کے، کوئی ایسے اعلان کر دیتے ہیں بڑی خانقاہ والے بھی، جس سے تھوڑا تکلیف تو ہوتی ہے۔ جیسے ایک صاحب نے اعلان کر دیا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے، ازہری میاں صاحب پر ناز ہے۔
تو اب یہ قوم نے بڑا گشت کیا جملہ اور بڑی پکڑ ہوئی کہ یار ایسے توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، لیکن رجوع نہیں کر رہا، الٹی سیدھی دلیلیں دے رہا ہے۔ پھر دیوبند والوں کے کیوں پیچھے پڑے ہو تم لوگ ہیں؟ جب تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، ضیاء المصطفیٰ صاحب سے فائدہ ہے لوگوں کو علم سے، تو ان کے علم سے فائدہ، عمل سے فائدہ نہیں ہے کیا؟ ان کے عمل سے کیا نقصان ہوا ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ مفتی غلام محمد ناگپوری مفتیان کے خلیفہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور مارے شریف جانا نہ بند ہے، مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نہیں گئے، 20 سال سے مارے شریف نہیں جا رہے، سید امین ملت صاحب سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے۔ اور حضرت میں تھا وہ جو پروگرام کروایا تھا نا جامع حبیبی الہ آباد میں عاشق الرحمان صاحب نے، تو عاشق الرحمان تو بہت کٹر آدمی تھا، وہ ملتے ہی نہیں تھا کوئی سے زیادہ، تو میں تو مل آیا تھا تقیہ بازی کر کے تھوڑا بہت ایسی بتا بتو کے، نہیں تو وہ تو بڑے بڑے عالم مفتی کون ہے، یہ حنیف صاحب جو بھوجپور جامع حبیب پڑھاتے ہیں فاروقیہ میں، حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب شیخ العزیز، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے ہی نہیں ملے تھے تو ٹرین میں، اور ایک اور بتا رہے تھے مفتی تھے وہ جو مفتیان کے خلیفہ بنے پھرتے ہیں ہندوستان میں، لال داڑھی کر کے شیش گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، اب بھائی لال داڑھی کر کے تم مفتیان کے خلیفہ بتا رہا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ تو دیکھو 65 سال کی تمہاری عمر ہے، اب ان سے پوچھے کب خلافت دی تھی؟ 45 سال نہیں، مفتی وہ بھی ایسی بنے ہوئے ہیں، وہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا تو سب معلوم ہے کہ خطبات محرم میں لکھا ہے مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے کہ ہم نے بعض مسالے کے تحت ساجد صاحب جو مفتیان کے داماد تھے مفتیان کے خلافت نامے بانٹ رہے تھے، کہا کہ مگر ہم نے خلافت نامے نہیں لیے کہ جب مفتیان نے اجازت نہیں دی تو خلافت نامے سے کیا ہوگا؟ انہی خلافت ناموں کو لے کے چلے گا، یہ اجین والا بھی انہی سے لے کے گیا، یہ اجین میں رہتا ہے لیاقت زادہ یہ بھی وہی ہے، اور یہ قاری عبد الرحمان جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ دوسرے والے موٹے لکھیم پور والے، یہ ان کی عمر 62 سال تو ہے حضرت ان کی، اور ایک وہ شیش گڑھ والے ہیں لال داڑھی کر کے رہتے ہیں، ان کی سب کی یہی 62-63 کی عمریں ہیں۔ اب ان سے پوچھو مفتی اعظم ہند بچوں کو کب خلافت دیتے تھے؟ بھائی انہوں نے بڑے بڑے عالموں کو نہیں دی تو تمہیں کہاں سے خلافت دے دیں گے؟ 45 سال انتقال ہوئے ہوئے، ابھی تمہاری عمر 65 سال ہے، تو جب تو تم 20 سال کے تھے 20 سال میں تم درس نظامی پڑھ رہے تھے کہ مفتیان سے خلافت لینے کے لیے آئے تھے وہاں پر اس وقت؟ ہے حضرت ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے عالم جو عمر دراز میں 70-80 سال کی عمریں ہو گئی ان کو خلافت نہیں دی مفتی اعظم نے، جیسے کون ہے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب بہترین عالم ہے، بہترین بعمل عالم ہے، مقرر بھی اچھے ہیں، ان کو خلافت نہیں دی، ان سے بھی عمر دراز والوں کو خلافت نہیں دی، اور خود حضرت مولانا عبدالسبحان رضا صاحب کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ ان کو خلافت ہو، ان کے والد سے تو ہوگی حضرت مولانا ریحان رضا صاحب سے، لیکن مفتی اعظم کا نہیں سنا، جب ان کے خاندان والے کو نہیں ملی تو انہیں کہاں سے مل جائے گی یہ 65 حضرت وہ مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ساجد صاحب سے خلافت لے کے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس چھپے ہوئے رکھے تھے، داماد تھے ان کے، تو انہوں نے بانٹ دیے ان کو، یہ لوگ نگران ساجد میاں صاحب انہوں نے لکھا، خطبات محرم میں لکھا، آپ بیٹی کے اندر لکھا ہوا ہے صاحب۔ تو حضرت یہ جھوٹ بول بول کے مرید کرنا کہ ہم مفتیان کے خلیفہ ہیں، ایک تو تم جھوٹ بلوا رہا ہو، خلیفہ بھی نہیں ہو، یہی وجہ ہے کہ سارے فتنے پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی اور سے خلافت کمزور ہوتا جا رہا ہے حضرت، میں کہہ رہا ہوں مفتی صالح صاحب سے خلافت لے لو، بزرگ ہستی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بعمل عالم ہیں، ان سے خلافت لے کے مرید کرو تو صحیح رہے گا، وہ تو خلیفہ ہیں پکے، اور بعمل ہستی ہیں، اس بار بریلی کے اندر زندہ جاوید ہستی، اور اس میں بامسمہ صالح ہیں صاحب۔ میں نے تو ان کے بارے میں ایک آدمی سے سنا، ان کے شاگرد سے، کہ حضرت نے جب درس دیا تو ایک شاگرد نے 3 دن تک کھانا چھوڑ دیا تھا، بتایا، یعنی اتنا اثر ہے ان کی زبان میں۔ میرے استاد بھی حضرت، میں نے ان کو حدیث سنایا تھا، وہ بڑی والی حدیث جو اقرا غار ہرا کے متعلق ہے، جو غار ہرا میں آیت نازل، وہ اقرا نازل ہوئی تھی، وہ سنائی تھی حضرت کو، تو حضرت نے مجھے غلطی بتائی، میں نے حضرت سے ملاقات کیا تو میرے استاد ہوا، میں نے ان کو حدیث سنایا، غلطی بتائی میری، حضرت بہت بعمل، وہ تو نام شہرت سے بچنا چاہتے ہیں صاحب۔ ایک میرے خیال سے یادگار اسلاف اب یہ بچے ہیں حضرت مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، پرانوں میں یہ ہیں صاحب، ان کے بھی لوگ باغ ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں کرنے والے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعمل عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہے صاحب، ہزاروں عالم ان کے شاگرد ہیں، بالکل پوری جامعہ نعیمیہ کی جان ہے، ماں کی شان ہے، اس زمانے میں سمجھ لو ان کے شاگردوں کی تعداد نہ جانے کتنے ہزار پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے بلایا ان کو اپنے وطن میں، مفتی عالم مفتی ایوب خان صاحب کو، اور حضرت مولانا مختار احمد صاحب بھی آئے تھے، ان کو بھی بلایا تھا تقریر کے لیے، ایک حضرت مولانا یونس رضا صاحب جو ناز شریف پڑھتے ہیں رامپور کے ہی ہیں، ان کو بلایا تھا۔
ہاں یہ آئے تھے مولانا یونس صاحب نعت پڑھنے آئے تھے، اور مفتی جلیل صاحب جو ہے نا خطیب الہند، جانتے ہوئے آپ مفتی جلیل صاحب کو؟ بہت بڑھیا مقرر حضرت. اگر مفتی جلیل صاحب جیسے مقرر اگر سنیوں میں ہو تو سنیت کے اندر بہت وہ ہو جائے، فرق پڑ جائے. کیونکہ مفتی جلیل صاحب جو ہے بہت نپی تلی تقریر کرتے ہیں، بہت وہ لچھے گچھے نہیں بگاڑتے، بہت ہی نپا تلا انداز ہوتا ہے، قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں وہ. لیکن ہمارے یہاں تو حضرت وہ ہنسانے والے مقرر ہو گئے، جوکر ٹائپ بالکل. یہ حضرت مالیگاؤں والا تو اتنی کفر بک رہا ہے کہ اس کی کوئی جواب نہیں، آئے دن تو توبہ کرتا رہتا ہو. جاہل آدمی ہے، نہ عالم نہ فاضل نہ سید بن کے جاہل آدمی، جاہل ہے. ایسی یہ حضرت یہ الیاس قادری ہے، یہ بھی ایسی ہے، جاہل ہے، نہ عالم ہے نہ فاضل ہے، یہ بھی ہر کچھ بکتا رہتا ہے الیاس قادری بھی صاحب. اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا کہ میں اپنے سامنے بٹوا رہا بال مبارک کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سے برابری کر رہا ہے. اور اس نے حضرت اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا، عمران اتاری نے اس کا میلاد نامہ پڑھا، عمران اتاری ہے. اور یہ اور کوئی اس نے دلال بنا لی حضرت، زکوٰۃ کھلا کھلا کے دلال بہت زیادہ بنا لی ہے. مدرسوں کا حق مار دیا، غریبوں کا حق مار دیا، یتیموں کا حق مار دیا. 50,000 روپے اپنے دلالوں کو دے کر اپنی جماعت کو بڑھا رہا ہے. ابھی میں نے سنا شیش گڑھ میں بھی اس نے اپنا اڈا بنوا لیا ہے دلالوں کو پیسہ دے دے کے. اچھا. ارے حضرت اس کے بعد پیسہ بہت ہے، اس قدر پیسہ ہے کہ کیا معلوم کہاں سے امریکہ سے آ رہا. حضرت ایک بات بتاؤں گا، 1 منٹ اور لوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت مولانا مفتی آسن رضا صاحب کے پاس میں، میرے وہ بھی اس زمانے میں خاندان میں نیک آدمی، حضرت مفتی آسن رضا صاحب چہرے پہ بھی نورانیت ہے، بشاشت ہے، خوش اخلاق سنجیدہ مزاج ہیں اور با اثر ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں بولتے گھٹیا، جیسے یہ کالپی والا بول گیا ایسے نہیں بولتے، وہ وزندار آدمی ہے مفتی آسن رضا صاحب. تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بار ملاقات کو آیا تھا تو حضرت نے بتایا مفتی آسن رضا صاحب نے کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تو کراچی سے وہاں کی گورنمنٹ نے 2 ہرے کلر کے جہاز کر کے پاکستان روانہ کیا تھا وہاں کے لوگوں کو. تو اب ہرے کلر میں نے وہاں سن لیا تھا تو میں نے حساب لگا لیا کہ ہرے کلر کر کے کیوں امریکہ کی حکومت بھیج رہی ہے. اس زمانے میں ہری پگڑی باندھتے تھے، آج سے 10 سال پہلے. ابھی 2 سال سے انہوں نے پگڑی کا رنگ بدلا ہے. تو وہ مفتی آسن رضا صاحب سے جب میں نے سنا کہ ہرے کلر کے جہاز امریکہ کی حکومت نے بھیجے، یعنی اسپیشل طریقے سے وہاں کی حکومت ہرا کلر کر کے کیوں بھیج رہی ہے جہاز کا، تو اس کا مطلب وہاں کی امریکہ کی حکومت سے ان کی کچھ ساٹھ گاٹھ ہے اندر. ورنہ حضرت ہرے کلر کرنے کا کیا مطلب ہے جہاز کا. اور حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ الیاس کا ناٹک نوٹنکی سب میں نے دیکھ رکھا ہے کہ اس نے کہتا ہے کہ میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. تو میں نے کہا یہ بات اس کی اللہ تعالیٰ تک جا رہی ہے کہ اللہ کو بھی ادب سکھا رہا ہے. ہری گھاس کو یعنی اللہ نے ہری گھاس پیدا کی اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ میں مجبوراً چلتا ہوں. یعنی اللہ کو ادب سکھا رہا ہے، اللہ کے حبیب کا اللہ کو ادب سکھا رہا ہے. اور حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھروچ میں بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے پاس میں اس کا مرکز بنا ہے الیاس قاضی کے آدمیوں کا. میں جب پیشاب کرنے گیا تو اندر لوٹا ہرا اور دروازہ ہرا، لوٹے یعنی لیٹرن کا دروازہ ہرا اور اندر لوٹا بھی ہرا. اور یہی کوٹا میں نے جامع مسجد میں دیکھا، اندر لوٹا ہرا دروازہ ہرا. ارے میرے سمجھ میں آیا کہ یہ تو ناٹک کر رہا ہے، کہہ رہا میں ہری گھاس تو مجبوراً چلتا ہوں، جہاں جہاں اس کے مرکز بن رہا ہے لیٹرن کا دروازہ ہرا ہے لوٹا ہرا ہے. جبکہ فقہا لکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اچھے خیالات دل میں نہ لائے. اور یہ کہتے ہیں ہری چیز دیکھتے ہیں، ہرا امامہ دیکھیں گے تو گنبد خضرا یاد آئے گا. تو یہ تم نے لیٹرن کے دروازے ہرے کیوں کروائے، اندر لوٹے کیوں ہرے لگوائے. حضرت اسی لیے مناظر اعظم گجرات مجاہد ملت شہر گجرات حضرت مولانا مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نبر اللہ وجہہ نے ان کے خلاف پوری کتاب لکھ دی ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی کا المیہ. آپ تک آئی کہ نہیں حضرت؟ ہاں میرے پاس آ گئی. ارے کیسی ہے حضرت وہ کتاب؟ بہت شاندار کتاب، پوری تحقیق کر ڈالی ان کی، پوری 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 کنڈلی کھول دی انہوں نے. کنڈلی کھول دی نا. ارے صاحب بہت محنت کی ہے، بہت ٹائم سے لگے ہوئے تھے وہ. جی جی ان کو تو صاحب اس بارے میں عرصے اعلیٰ سے ایوارڈ دینا چاہیے جو انہوں نے تحقیق کی. بالکل نہیں، انہوں نے سچائی سے تحقیق کی ہے، کوئی اس نے لفاظی بناوٹ نہیں کیا ہے. جی کہ اس نے کس کس طرح سے جو ہے کہ حملہ کیا ہے ایمان کے اوپر. کبھی میٹھے میٹھے رسول کہہ کر حملہ کیا، کبھی مدینہ مدینہ کہہ کر کے حملہ کیا.
میں نے کیا کبھی کسی ولی نے، دنیا کے ولی نے آج تک مدینہ کے مریدوں کو نہیں بلایا؟ تو یہ کوئی میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ کوئی بڑی پلاننگ ہے جو ان کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے شاطر اشتر لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولویوں میں، ان کے الیاس کے ماننے والوں میں، وہ پلاننگ دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، میٹھے میٹھے رسول کہلواؤ، مدینہ مدینہ کہلواؤ۔ اور حضرت ایک بات اور آپ نے غور کیا اس کے اوپر، الیاس قاضی کے اوپر بھی؟ جی مفتی کون ہے، عبدالستار صاحب نے تو پوری کنڈلی کھول کے رکھ دی، جو آپ ہمارا صحیح ہے جی۔ وہ کتاب آ گئی ہے، بہت زور سے بٹ رہی ہے، وہ چل رہی ہے اس کا پروگرام، 350 صفحات کی ہے۔ میں نے منگوایا تھا، واٹس ایپ پہ آ گئی تھی، اس نے پڑھ لیا، تو میں نے وہ بھی منگوانا ہے کتاب کو۔ وہ کہہ رہے تھے بہت شاندار کتاب ہے صاحب مفتی عبدالستار، کہ نایاب تحقیق ہے ہندوستان میں جی جی ہے نا صاحب، بہت بڑھیا تحقیق کی ہے جی جی، بہت کام کیا۔ اب حضرت میں آپ سے آخری بات پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بہت قیمتی ٹائم ہے، بس یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بتاتا ہوں کہ پوری فتاوی رضیہ پڑھ لو اعلیٰ حضرت کی، پوری فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے سوال کے جواب میں، واللہ عالم بالصواب۔ میں اعلیٰ سے بڑا سنی کون ہو جائے گا؟ میں کہ پوری فتاوی رضیہ دیکھ لو، واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں۔ مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب کا فتویٰ ہمارے پاس یہیں پر ہے، فتح شارح بخاری، وہ بھی واللہ عالم بالصواب ہی لکھتے ہیں۔ صدر الشریعہ بھی واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں۔ مفتی اختر صاحب بھی واللہ عالم بالصواب ہی لکھتے تھے۔ اس نے کیا کرا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی واللہ عالم بالصواب لکھا، یہ بھی ان کے دلالوں کی میٹنگ ہوئی ہوگی کہ دیکھو فتح رضیہ واللہ عالم بالصواب لکھا ہے، تم واللہ عالم، واللہ و رسول عالم لکھواؤ، تاکہ یہ ہو جائے کہ ہم تو اتنے کٹر سنی، اعلیٰ تو واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں، ہم تو واللہ و رسول عالم بالصواب لکھواتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا وہ حدیث اعلیٰ حضرت کو نہیں معلوم تھی جب صحابہ کرام کہتے تھے واللہ و رسول عالم؟ میں کہ وہ حیات ظاہری کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں کہ کیا یہ حدیث کو اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی؟ کیا مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے نہیں پڑھی، جو الیاس قاضی کے ماننے والے پڑھ کر کے اب ہر فتوے کے جواب میں لکھوا رہے ہیں واللہ و رسول عالم ہے؟ حضرت یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں بہت کٹر سنی ہوں، مجھے مشکوک مت سمجھنا، مجھے سلح ہے۔ الحمدللہ ماشاء اللہ حضرت صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ نہیں صحیح بات ہے، فتح رضیہ میں واللہ عالم بالصواب ہی لکھا ہے۔ جی جی جی، تو یہ اس کا یہ آئٹم، اتنے آئٹم اس کے پاس میں حضرت کے، ایک آئٹم چھوڑتا ہے تو دوسرا یعنی اتنی ترکیبیں ہیں، یعنی پوری ایک میٹنگ کمیٹی ان کے پاس فیکٹری ہے کہ تم آئے دن حملے کرو قوم کے اوپر، کبھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کرو، کبھی مفتی اعظم ہند کا نام لے کے کرو، کبھی کوئی دنیا میں انتقال کر جائے سنی عالموں میں تو اس کی تعزیت کرو کہ آج مفتی مجیب اشرف صاحب کا انتقال ہو گیا، پاکستان سے الیاس قاضی صاحب وہاں سے اتنے قرآن شریف پڑھوا رہے ہیں، کبھی مفتی اختر صاحب کے لیے دعا کروا رہے ہیں، یعنی یہ پبلک کا دل جیتنے کے لیے۔ یہ تو سب ڈرامہ ہے اس کا۔ نہیں، میں نے کہا کہ یہ کب سے عالم انتقال کر گئے تھے، علامہ ارشد قاضی انتقال کر گیا، اس سے پہلے اور بھی ان کے بعد انتقال کر گیا، کبھی اس نے تعزیت نہیں کی۔ اور اب کیوں تعزیت کر رہا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ ناؤ ڈگمگا رہی ہے تو اس طرح سے پبلک کے دل جیتے۔ علامہ ارشد القادری کے خیمے کا غدار جو ہے جی، علامہ ارشد القادری کے خیمے کا غدار ہے نا وہ۔ ارے صاحب رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے اس کے اوپر احسان کیا، ان کا نام بھی نہیں لیتا تھا پہلے تو، یہ بعد میں نام لینا شروع کر دیا جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی تحریک ہے بنائی ہوئی، تو انہوں نے مجبوراً نام لینا شروع کر دیا، ورنہ دل سے ان کا ذکر نہیں کرتے صاحب، یہ دل سے ذکر نہیں کرتے۔ علامہ ارشد القادری کا یہ تھوڑا بہت ذکر کر دیا تھا معمولی، لیکن دل سے نہیں کیا کہ گہرائیوں سے ذکر کرے یہ کبھی۔ اور اس کے بعد اتنے حربے ہیں حضرت کے، ہم اور آپ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت ایک حربہ اس نے کیا اختیار کیا کہ دیکھو دنیا میں اتنے چینل چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کا کوئی مہینہ نہیں ہے، تو ہم لوگ کس طرح سے اعلیٰ حضرت کے نام کی کھائیں گے؟ تم سوچو، پوری کمیٹی بیٹھتی ہو تو کہتے ہوں حضرت کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو سفر کے مہینے میں 3 دن اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہو کہ ہاں بے شک نہیں ہے، تو ایسا ہے پورا سفر اعلیٰ حضرت کے لیے وقف کر دو مدنی چینل میں، تو ان کے دل جیت لیں گے، پھر ان سے چندہ لیں گے، زکوٰۃ خیرات لیں گے۔ یہی ہے نا ترکیب ان کی۔ ہاں یہی ہے بہت مکار لوگ ہیں صاحب، یہی ہے۔ وہ تو مفتی عبدالستار حمدانی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی علم و برکت دے کہ انہوں نے یہ تحقیق کر کے دعوت اسلامیہ کا المیہ لکھ دیا، کل اس کی قیمت 150 روپے بتائیے، اور میں تو کہہ رہا ہوں پورے بریلی کے علاقے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑھ جانا چاہیے، ہر جگہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کی ایک ایک حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے کس کس طرح سے ایمان پر حملہ کیا ہے۔ کام تو اچھے کیے ہیں، کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالستار حمدانی صاحب نے بہت بڑھیا کام کیا، لیکن یہ الیاس قاضی والے بھی کام اچھا کرتے ہیں دکھانے کو۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ شہد دکھائیں زہر پلائیں، یہاں وہ چور بلا کے کیا ہے، شہد دکھائیں زہر پلائیں،
وہ شعر ہے ان کا، شعر دکھائیں ریپلائیں، تو یہ کام تو بہت اچھا کر دیتے ہیں، نمازیں سکھا دیتے ہیں، کہیں کسی کو غسل کے وضو کے طریقے، اب پبلک کا دل اسی میں جیت لیتے ہیں، پھر بعد میں لاؤ زکات لاؤ، 10,000 روپے ممبر بنو، 7,000 روپے ممبر بنو، اور 10-20 بچے پٹک کے حضرت یہ مدرسے نے پھر ہلا شرعی کر کے جائز کر لیتے ہیں دکھانے کو کہ صاحب بچے بھی پڑھ رہے ہیں باہر کے۔ ارے سالے پہلے تو الیاس قادری کہتا تھا میرے جماعت چندہ نہیں کرے گی، وہ ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب کہہ رہا گھر گھر میں رکھو شیطان کو، اس کا آدمی مدنی چینل گھر گھر میں رکھوا رہا ہے۔ تو حضرت آپ کتنے سال سے وہاں پر ہے فتویٰ دے رہے ہیں بریلی میں؟ جی ہاں جی ہاں۔ کتنے 20 سال تو ہو گئے تھے آپ کو فتویٰ دیتے؟ نہیں مجھے ہوگا قریب 36 سال ہو گئے۔ اور تو پھر تو حضرت آپ کی عمر 52 سال ہوگی؟ جی 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 36 46 56 نہیں حضرت 58 سال ہوگی آپ کی عمر؟ پھر 52 ہے۔ 52 ہے آپ تو 52 تو وہ تو آپ کی ماشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ، اور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ بہت وسیع القلب، اور آپ کی نظر بہت پہلے مجھے معلوم تھا کہ آپ کا دعوت اسلامی کے بارے میں نظریہ پہلے سے ہی آپ کا خلاف ہے، بہت پہلے سے۔ میں تو جی پہلے سے ہی خلاف بخیا ادھڑنے میں پہلے تو میں ہی ہوں، ہے نا؟ ہاں ناطقہ تو پہلے بریلی شریف میں نے بند کیا ان کا جگہ جگہ جا کے۔ اچھا آپ نے؟ ہاں ارے واہ ماشاءاللہ۔ بعد میں لوگ اٹھے، بعد میں جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے، ہاں ہاں کوئی فتویٰ نہیں دے، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم نے اپنا کام بولتے رہے ان کے خلاف۔ ایک وقت الحمدللہ آیا کہ ہم اب کم بولتے ہیں، لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ ارے حضرت آپ نے بہت اچھا جگہ دیا، مجھے معلوم تھا کہ مفتی کفیل صاحب نے کوئی فتویٰ دے رکھا ہے یا پڑھ رکھا تھا، وہ میں نے دھیان تھا مجھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اونچا کام کیا ہے جو آپ نے اسٹارٹنگ کر کے لوگوں کو مزاج دے دیا، نہیں تو نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے۔ جی اب میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو میٹھا نہیں کہا ہے، انہوں نے شعر میں یہ کہا ہے منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب جب میں آپ کا نام لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کی ذات کو اعلیٰ حضرت نے میٹھے میٹھے نہیں کہا، یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، مگر الیاس قاضی نے تو ذات رسول کو میٹھا میٹھا کہا ہے، اور میٹھا میٹھا کہہ کر کے مذاق سا بنوایا، پھر مسلمانوں کو بھی میٹھا میٹھا کہلواتا ہے کہ میٹھے میٹھے مسلمان بھائی۔ تو میں کہ اللہ کے رسول کو بھی میٹھے میٹھے کہلوا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی میٹھے میٹھے کہلوا رہا ہے، یعنی دونوں کو برابر۔ مدنی منا بولتا ہے، مدنی منا، ہاں اللہ کے رسول کو یہ الیاس قاضی مدنی منا بولتا ہے، مدنی منا بغدادی منا ہے۔ استغفر اللہ، حضرت اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، مگر یہ تجدید ایمان نہیں کرے گا، بہت بڑا مجدد بنتا ہے، مجدد تو نہیں بنتا، لیکن وہ ابھی کہہ رہا تھا میں مجدد نہیں ہوں، بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے، یہ کہہ رہا تھا، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑے پیر صاحب بزرگ بہت بڑے تھے، ایسی میں بھی بہت بڑا بزرگ ہوں مگر مجدد نہیں ہوں۔ یعنی اس کے بعد کیا معلوم کہاں سے حربے آتے ہیں۔ فیضان سنت میں لکھتا ہے کہ صفت، اب فیضان سنت اسی نے لکھی ہے، کوئی دوسرے نے نہیں لکھی، اس نے لکھی ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہے خواب میں۔ جو فضائل لکھے ہیں وہ وہاں کے علماء کے ہیں، ہاں علماء کے، لیکن جو خواب جو بیان کیا وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں اس کا اپنا، جہاں اپنا بیان کیا نا اس نے وہیں گر گیا، یہ وہیں گر گیا۔ اب انشاءاللہ مارا گیا حضرت، انشاءاللہ آپ نے مفتی عبدالستار حمدانی صاحب دونوں نے مل کے بہت بڑا کام کر دیا، آپ نے اسٹارٹنگ کر دی تھی بریلی سے، میں نے تو شروعات کی، بہت بڑا کام کیا حضرت، آپ کو اللہ جزا کی، اور ماشاءاللہ آپ نے جو کام کر دیا ہے، آپ کو تو وہاں پر اس معاملے میں چاندی سے تول دینا چاہیے بریلی میں، آپ نے جو اسٹارٹنگ کر دی، کہ میں تو اپیل کرتا ہوں کہ عالم نبیل فاضل جلیل افضل العلماء مفتی سید کفیل صاحب کو چاندی سے تول دینا چاہیے بریلی والوں کو، اور شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی صاحب کو بھی چاندی سے تول دینا چاہیے۔ آپ دونوں نے حضرت میرا دل خوش کر دیا کہ میں بھی بہت دنوں سے پریشان تھا کہ ان لوگوں نے جہاں دیکھو وہاں جھنڈے گاڑتے ہیں الیاس قاضی کے، اور دوسری حرکت یہ ہے کہ کسی کا بھی مرید ہو، کیا مفتی ہند کا مرید ہو، علی میاں کا مرید ہو، سب کو مرید کر لیتا، وہ مرید کرواتا، وکیل بھیج دیتا، اپنے وکیل اس کا مرید کرتا ٹیلی فون پہ۔ ہاں وہ میں وہاں گیا تھا چتوڑ گڑھ میں، ہاں راجستھان میں، ہاں چتوڑ گڑھ میں گیا تھا، تو وہاں یہ لوگ تھے سب دعوت اسلامی والے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، تو اس میں میری تقریر ہوئی تھی، یہ سب بیٹھے تھے، ہاں دعوتی ہے، ہاں دعوتی بیٹھے تھے، تو میں نے جب جیسے دیکھا ہری ہری پگڑی آئی اور ٹولی آ کے بیٹھ گئی، اچھا حمایت کے لیے، ہاں میں پھر جوتا پلٹ گیا ان کی طرف،
हाँ। अब मैंने फिर इन्हीं उधेड़ के रख दिया। अच्छा, इन्हीं के सामने? हाँ हाँ। वहाँ पे फिर उन लोगों ने शोर शराबा करना शुरू किया, तो हिम्मत तो नहीं हुई किसी को कुछ बोलने उलने की। अच्छा, सुबह को आए मेरे पास, हाँ सुबह को आए मेरे पास कि आपने हजरत सैयद साहब रात में ऐसी तकलीफ कर दी और दावत इस्लामी के खिलाफ बोल दिया और ऐसा किया। मैंने कहा ऐसा है भाई, तुम जाहिल आदमी, तुम कितना पढ़ा लिखा है, कौन से मदरसे से पढ़ के आया है? बोले मैं तो स्कूल में पढ़ा हूँ। बोले तो हम तो पढ़े ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा है कि तुम लगाओ उसको फोन, इलियास कादरी को, तुम्हारा गुर्गा है। अच्छा, आपने ऐसे ही कहा? फोन, हाँ उसको फोन लगाओ। मैं उससे सिर्फ 5 सवाल करूंगा, मेरे 5 सवाल का जवाब दे दे और वो मुझसे 500 सवाल कर ले, मैं 500 सवाल करूँगा। अच्छा, नारे तकबीर। मैं लगाओ ना, फोन लगाओ। तो फोन लगाए हो जाए, वो तो लगे ही नहीं। अच्छा, हाँ फोन लगाए लगे नहीं, आधा घंटा हो गया। अरे मैंने कहा बेवकूफ किसे बना रहे भाई। मैंने कहा हम तुम्हारे सारे गुरुओं को जानते हैं और वो जो पोप बना बैठा हुआ है, समझे, पादरी, मैंने कहा वो तुम्हारा पादरी है। पोप को पादरी बोलते हैं। अच्छा, इसने एक और शास्त्रीयत क्या की कि अपने बेटे का नाम अहमद रजा रख दिया ताकि लोग समझे कि हालात को बहुत मानता है। यानी इसने बड़ी बड़ी शास्त्रीयत से काम निकाला है। और एक बार वो टेलीफोन करवा रहा, आपस में सब साठगांठ कर लेता है। इमरान अख्तारी को फोन कर रहा कि अरे यार तुम हालात का जिक्र नहीं करते, मैं अब विदेश में हूँ, मुझे इसका अफसोस है, तुम हालात का जिक्र क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि जब ये बात करना थी तो क्या ये इलियास काजी इससे मिलता नहीं था? क्या इमरान से और हबीब से मिलता नहीं था? मुलाकात नहीं होती थी क्या पहले? ये टेलीफोन में बताने की क्या जरूरत थी ताकि पब्लिक में शो हो जाए कि इलियास काजी हालात को इतना चाहते हैं। और हजरत कुछ उनकी किताबें भी छपवा रहा है। इसमें भी 2 फायदे हैं इसको। एक फायदा तो है कि ज़कात लेगा हालात के नाम पे कि लोग कहेंगे हालात की इतनी किताबें छपवा दी। दूसरा फायदा मैंने ये बताया कि देखो किताबें तो छपवा रहा हो हालात की, मगर इसमें उसके ही फायदा है 2। एक तो है कि पब्लिसिटी होगी, लोगों में उसका रुझान बढ़ेगा हालात के मानने वालों में। दूसरा फायदा है कि उसकी किताबें बिकेंगी, धंधा भी तो होगा ना हजरत। और वो कासिम अत्तारी है, उससे तफसीर लिखवा ली उसने। क्या तफसीरें कम थी हिंदुस्तान में? वो उनका कासिम है ना अत्तारी, एक और इनकी आई, जी, वो उससे तफसीर लिखवा के उसे बिकवा रहा घर घर में, यानी वो जा रही तफसीर। अरे वो क्या तफसीर लिखेगा, उसे क्या आता है? वो कोई बहुत बड़ा आलिम थोड़ी है। अभी नाबालिग है वो, ज्यादा उम्र भी नहीं है, नाबालिग तो नहीं है, लेकिन तफसीर के हिसाब से नाबालिग। दुनिया के एक से एक आलिमों ने तफसीरें लिखी हैं, उन सब तफसीरों को एक साइड करके इसने अपनी तफसीर जिनान लिखवा दी। अच्छा, बहुत कीमती टाइम लिया सर। इंशाल्लाह फिर बात कर लूंगा मैं आपका, पहुंचा दूंगा आपकी इजाजत हो तो। ठीक है सर, ठीक है, इजाजत है आपकी? जी हाँ, ठीक। सलाम।